حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی شکل اتنی حسین و جمیل نہیں جتنی روح انسانی ہے. اور میرے مرشد پاک قربان جاؤں اپنے مرشد پاک کے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے کہ فروغ روحانیت کی شمع یہ سارے دنوں میں روشن کرتے ہیں. میں اپنے مرشد پاک کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی سنگت نے نہ صرف میرے اندر باطنی تبدیلی لے کے آئی ہے بلکہ ظاہری حالت کو بھی چمکایا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تاج رکھا ہے زمانے نے سروں پر ان کے، تاج رکھا ہے زمانے نے سروں پر ان کے، تھے جو استاد کے جوتوں کو اٹھانے والے. بطور استاد میرا یہ مشاہدہ ہے کہ تربیت کرنے والے افراد میں سب سے جو بنیادی چیز ان میں ہونی چاہیے، چاہے وہ تربیت کرنے والے استاد ہیں یا تربیت کرنے والے ماں ہیں یا تربیت کرنے والا والد ہے، اس کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے جو ہونی چاہیے وہ ہے سکون. جب تک سکون نہیں ہوگا، جب تک مثبت انداز میں بات کرنا نہیں ہوگا، جب تک استاد کے پاس سوشل نیگیٹیوٹی کو ڈیل کرنے کا ہنر نہیں ہوگا، جب تک اس کے پاس انسانی رویے پر مہارت نہیں ہوگی، تو وہ ایک اچھا استاد یا ایک اچھا تربیت کرنے والا نہیں ہو سکتا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں تربیت نہیں ہے. اور اگر ٹیچرز کی بات کریں تو ٹیچرز کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیچر برن آؤٹ. ٹیچر برن آؤٹ یہ ہے کہ یعنی استاد پڑھا کر، استاد کی مثل ایک شمع کی طرح ہوتی ہے، استاد پڑھا کر سکھا کے اس کی جو اندر کی انرجی ہوتی ہے وہ ضائع ہوتی رہتی ہے. ٹیچر کے پاس ایک انرجی کا سورس ہونا چاہیے، اور مرشد پاک وہ انر انرجی کا سورس ہوتے ہیں. مرشد وہ ہستی ہوتے ہیں جو آپ کی ذات کے اندر کے فرعون سے لڑتی ہے، یعنی آپ کو آپ کے نفس کے وسوسوں سے بچاتی ہے. یہ انرجی کا سورس مرشد پاک ہے، جہاں سے یہ انرجی ٹرانسفارم ہوتی ہے. اور میرے مرشد، قربان جاؤں مرشد پہ، کہ میرے مرشد علم اور تربیت کے حوالے سے ایک ایسا روشن راستہ ہے جن پر چل کر دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے. اور مجھے آج یاد آ رہا ہے اپنے مرشد کریم، مرد حق، مجاہد اسلام اور معذور بچوں کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت ڈاکٹر سید بشارت حسین شاہ سیفی رحمت اللہ وہ یاد آ رہے ہیں. اور قربان جاؤں ان کی نصیحت پہ کہ انہوں نے جب یہاں پر اسکول میں بٹھایا تو انہوں نے نصیحت کی، عرفان آپ نے ان معذور بچوں کی خدمت کرنی ہے. اور آپ دیکھیں حضور، اللہ کا فضل ہوا، مرشدوں کی نگاہ ہوئی، آپ نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ معذور بچوں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے. یہ صرف میرے مرشد پاک کی وہ فیض والی نگاہ تھی کہ بچوں نے پیراگلائیڈنگ بھی کی، بچوں نے برف کے اوپر بھی بھاگے، بچوں نے ہر وہ کام کیا جو دوسرا کہیں پہ وہ چیز نظر نہیں آتی تھی. تو یہ سارے کا سارا فیض جو تھا یہ میرے مرشد کریم کا تھا. میرے مرشد، میں نے جب اپنے مرشدوں سے تربیت حاصل کی تو میرے جو ان بچوں میں جو تبدیلیاں آئیں وہ مختصر سے آپ کو بتاتا ہوں. میرے بچوں نے دونوں آنکھوں سے لکھنا سیکھ لیا. سائیکالوجسٹ سامنے بیٹھی ہیں، میرے بچوں نے یہ سیکھا کہ ایک ہاتھ سے بچہ لکھتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے بچہ رنگ کرتا ہے. یہ انسانی اس کے لیے بہت مشکل چیز ہے کہ دونوں ہاتھوں سے دو مختلف کام کرنا، یہ بہت مشکل ہے. قربان جائیں اپنے مرشد پاک پہ جن کی فیض والی نگاہ نے کیا فیض بخشا. یہ فیض بخشا کہ اس چھوٹے سے اسکول نے پورے KPK کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے مقابلے میں آنے کے لیے ہمارے بچوں کے ساتھ مقابلہ لگائے. 10,000 روپیہ انعام رکھا، 10,000 روپیہ انعام رکھا، اور یہ کہا کہ کوئی عمر کی حد نہیں، کوئی عمر کی قید نہیں،
چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے طاقتور، وہ آ کے مقابلہ کرے. اور مرشد کی ایسی نگاہ تھی، ایسی قربت تھی کہ کوئی سامنے مقابلے میں نہیں آیا. مرشد کا جب سنگ ملتا ہے تو انسان کے اوپر علم کی وہ بارش آتی ہے، وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ مرشدوں کا نگاہ فیض تھی کہ یہاں پر ذہنی معذور بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک چیز دریافت ہوئی جس کا نام رکھا ذہنی گردش، اور اس پر اسٹینڈرڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ اپلائی کیے. اسٹینڈرڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بات کرتا ہوں تو مجھے اس کے لیے دلیل چاہیے اس کو ثابت کرنے کے لیے. تو اس کو جو چیزیں ہم نے اس میں ذہنی گردش میں اخذ کی، اس کے اوپر جب ہم نے اسٹینڈرڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ اپلائی کیے، میرا بیٹا سائیکالوجسٹ یہاں پر موجود ہے جنہوں نے اس کے اوپر ٹیسٹ اپلائی کیے، تو وہ ٹیسٹ کے جو ریزلٹس تھے وہ بہت حیران کن تھے. اس ذہنی گردش سے جو چیز بچوں میں آئی، بچوں کی لکھنے پڑھنے فوکس ہونے توجہ کرنے کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا. اور اس چیز سے جو چیز اخذ ہوئی، یہ دنیا میں پہلی دفعہ یہ اس سے پہلے اس چیز کے اوپر کسی نے کام نہیں کیا. تو ہمیں یہ پتا چلا، اس فلسفے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذہنی گردش ہے کہ مسلسل گھوم گھوم کر اس ہستی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ حصہ ہے. اس کو 13ویں صدی میں مولانا جلال الدین رومی نے شروع کیا تھا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ یا اس پہ دیکھا ہوگا، ترکی کے ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ صوفی بزرگ ہوتے ہیں جو گول گول گھومتے ہیں، ربط پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے علاوہ جو جدید سائنس ہے، جو ابھی تک جو جدید سائنس ہے جس میں بلیک ہول کہا جاتا ہے، بلیک ہول یونیورس میں ایک ایسے سیارے ہیں جو گھومتے ہیں اور جو سائز میں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس سے اگر کوئی بڑے سے بڑا سیارہ گزر جائے جو حجم میں ہزاروں گنا اس سے بڑا ہو، تو وہ بلیک ہول کا سیارہ اس مسلسل گھومنے والے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. یہ اتنی طاقت ہے. تو یہاں سے یہ چیز پتا چلی کہ یہ جو گھومنا ہے یہ اصل میں دماغ کے ان نیٹ ورکس کو کیا کرتا ہے، امپروو کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ اس چیز میں ہم نے یہ جانا کہ مسلسل گھومنے سے انسانی برین پاور، برین نیٹ ورکنگ، کوآرڈینیشن بیلنس، رائٹ اینڈ لیفٹ برین ورکنگ ٹوگیدر، امپروو فوکس، کنسنٹریشن، یہ ساری کی ساری چیزیں گول گھومنے سے ملتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو میرے پاس آئیں اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے میں استاد تھا لیکن فیض نہیں تھا. اس سے پہلے میں انسان تھا لیکن انسانیت سے بہت دور تھا. اس سے پہلے رشتے سارے تھے لیکن رشتوں کی مٹھاس سے دور تھا. اور یہ سارے میرے گھر والے بیٹھے ہیں، یہ سارے میرے یہاں پہ رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں. ان سب سے اگر پوچھیں آپ کہ بھائی عرفان جو مرشدوں کی نسبت میں آنے سے پہلے کیسے تھا اور اس کے بعد کیسا ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو قربان جاؤں میں اپنے مرشد پاک کے، جن کی توجہ نے، جن کے فیض نے، جن کے علم نے میرے اندر کے انسان کی تربیت کی. اندر کے انسان کی تربیت کرنا یہ سب سے مشکل چیز ہے. تو اور میں آپ کو یقین سے ایک بات، جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین ہے تو آپ میری بات پہ ایک یقین کریں کہ اپنی جو نظر ہے وہ مرشد پاک کے چہرے پہ رکھیں. ان کی نگاہ سے غافل دلوں کی غفلت دور ہو جاتی ہے. ان کی نظر سے گناہوں کی نوستیں ختم ہو جاتی ہیں. ان کی نظر سے شوق عبادت بڑھ جاتا ہے. ان کی نگاہ سے معرفت الہی کا شعور ملتا ہے. ان کی نگاہ سے انسان کے اندر گناہ اور نیکی میں فرق کرنے کی پہچان ملتی ہے. اور اسی کا نام فروغ روحانیت ہے کہ آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے اندر. اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے اسکولوں میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ 18ویں صدی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس دور کی تعلیم نہیں حاصل کر رہے. ہم نے جس دور میں تعلیم حاصل کی ہے
اس دور میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم جب یہ فیس بک آ جائے گا، یہ سوشل میڈیا آ جائے گا، یہ ٹی وی میڈیا، اتنی چیزیں آ جائیں گی، ہمارے دور میں ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں تھا۔ جو دور آج ہے، 10 سال بعد کیسا دور ہوگا، آج کی کوئی چیز اس دور میں استعمال نہیں ہوگی۔ تو ضرورت ہے جس چیز کی کہ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ہم کیا کریں، ہم اس فتنے سے، اس وقت سے بچائیں۔ ماں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، لیکن ہماری مائیں جو ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول اس میں بہت زیادہ سٹریس ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ اگر آپ لکھنا شروع کریں اپنے جھگڑوں کو کہ آپ کو غصہ کتنی دفعہ آتا ہے دن میں، تو بہت بڑی لسٹ بنتی ہے۔ بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس تربیت نہیں ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے افراد کی اخلاقی تربیت کرے۔ آپ اخلاقی تربیت کو دیکھیں، سڑکوں پہ دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، گلیوں میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، کیسی ہے، آپ کو جواب خود مل جائے گا۔ تو یہ ہمارے ایبٹ آباد کی خوش قسمتی کہ ایبٹ آباد سرزمین پہ ہمارے مرشدوں نے قدم رکھا۔ ان کا قدم ایسا ہے کہ جس جگہ قدم رکھتے ہیں گناہوں کی نوسط اس جگہ سے دور ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں۔ مجھے دین سے کوئی سرو بہت دور تھا، زندگی میں دین نہیں تھا، زندگی میں چین نہیں تھا، زندگی میں سرور نہیں تھا۔ ایک مرشد کی نگاہ نے سب کچھ سنوار دیا۔ تو وہ جو نگاہ مجھے ملی، جو فیض مجھے ملا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیض عام ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیض سب کے پاس آئے۔ تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہوگی، اپنے دلوں کو، اپنی جھولیوں کو پھیلا کے بیٹھے۔ یہ وہ ہستی ہیں، کیونکہ میں نے تھوڑی سی مختصر سی زندگی ان کے ساتھ جو گزاری ہے، میں نے دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے گناہگاروں کو دیکھا ہے جو گناہ میں، جن کے یعنی میں یہ کہوں گا کہ جہنم اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ، ایک گٹ کا فاصلہ تھا، لیکن مرشد کی نگاہ کیمیا نے اس کو جہنم سے اٹھا کے جنت میں لے آتی ہے۔ اگر آپ کی سوچیں، آپ دیکھیں آپ کی سوچوں میں پیار نہیں ہے، رشتوں میں مٹھاس نہیں ہے، تو آپ کی زندگی کیا اس میں وہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ رشتوں میں مٹھاس نہیں ہے، رب کی پہچان نہیں ہے، تو آپ کی زندگی رہتے ہوئے بھی جہنم ہے۔ تو یہ وہ مرد حق ہوتے ہیں، یہ وہ مرد کلندر ہوتے ہیں جن کی نگاہ جس طرف پھیر دیتے ہیں وہاں بستیاں آباد ہو جاتی ہیں، وہ ویرانے بھی ذکر کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان بے جان چیزیں بھی ذکر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ شاید انہی نیک ہستیوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، شاید انہی نیک ہستیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ابھی تک ان کو امید ہے کہ یہ امت محمدی جو ہے یہ میری طرف آ جائے۔ تو بس اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور تھام لے میرے مرشد کریم کا دامن۔ یہ دامن ایسا ہے کہ کبھی آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی۔ آپ بازار میں کوئی سودا خریدنے جائیں، آپ مول دیتے ہیں، آپ بات چیت کرتے ہیں اور پھر لے کے آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے، لیکن یہ سودا ایسا ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے کسی صورت میں۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے، آپ کے رشتوں میں مٹھاس آ جائے، آپ کو انسان کی سمجھ آ جائے۔ تو ایسی چیز کون کرے گا؟ ہمارے اسکول کریں گے، ہمارے ادارے کریں گے، کون کرے گا؟ تو بس آپ کو اپنے دل کے اخلاص سے بتاتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جو میرا حاصل ہے وہ میرے مرشد ہے، بس اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے۔ صرف یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے انسان بنا دیا، جنہوں نے پہچان کر دی۔ تو آپ سے بھی بس یہ گزارش ہے کہ ان کے اوپر اپنی نگاہ ان کے اوپر رکھیں
اور اپنے دلوں کو کھولیں. انشاءاللہ ان کی نگاہ فیض سے جو مجھے حاصل ہوا وہ آپ کو بھی حاصل ہوگا اور آپ کی زندگیوں میں وہ بہار آئے گی کہ خزاں کبھی نہیں آئے گی. انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنے پیر و مرشد کا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیسے بیان کروں، کیسے شکر ادا کروں اس ہستی کا جس نے جینے کا شعور دے دیا، جس نے رشتوں کا سلوک دے دیا، جس نے زندگی کا ڈھنگ دے دیا، جس نے ایک بے فیض انسان کو فیض والا بنا دیا. تو یہ صرف اور صرف میرے مرشد پاک کا نگاہ کرم ہے. میں قربان جاؤں. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیسے ایک گدھا کیسے اپنے آقا کے لیے کچھ کر سکتا ہے، ایک نوکر کیسے اپنے آقا کو خوش کر سکتا ہے. تو مجھے اگر بس زندگی میں کوئی نعمت ملی تو وہ میرے مرشد ملے. یہ ایسی ہستی ہے کہ بس آپ خوش قسمتی ہیں، آپ کی خوش قسمتی آج سے شروع ہو گئی ہے، آپ کی نیکی آج سے شروع ہو گئی ہے. تو مرشد کریم انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. حضور سید میرے مرشد پاک سید بشارت حسین شاہ صاحب کی نشانی ہیں، ان کے بڑے بھائی ماشاءاللہ سید نعیم حسین شاہ صاحب وہ بھی آج آئے ہیں اور مرشدوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے اور ان کی تشبیہ میں ہمیں اپنے مرشد یاد آتے ہیں. اور رضا شاہ صاحب میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. صادق صاحب کا میں بہت شکر. حضرت پیر سید رضا علی شاہ صاحب حمدانی